السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل نفس کی مختلف حالتیں ہیں۔ نفس کے حوالے سے دو تین چیزیں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ 8 الطاف یا لطائف میں سے نفس ایک ایسا لطیفہ ہے جس کا تعلق بیک وقت عالم سفلا سے بھی ہے اور عالم بالا سے بھی ہے۔ عالم سفلا سے نفس کا تعلق یہ ہے کہ نفس بشری ضروریات اور تقاضوں سے بہرور و روشناس ہوتا ہے۔ یہ وجود انسانی کے لیے بشری تقاضوں اور ضروریات کی نشاندہی کرتا ہے۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، ملبوس انسان کی ضرورت ہے، خوراک اور آب انسان کی ضرورت ہے، نسل کو آگے بڑھانا، تنکیح و تزویج انسان کی ضرورت ہے۔ ان تقاضوں کی طرف وجود انسانی کی توجہ دلاتا ہے۔ اب یہاں پر شریعت مطہرہ کا نفاذ ہوتا ہے تاکہ ان تمام ضروریات کا مہذب اور مشرف تعین کر سکے۔ کھانا پینا، ملبوس کسب حلال کے ذریعے، نسل کو آگے بڑھانا ایک مہذب نظام یعنی نکاح کے ذریعے۔ اگر کوئی بھی شخص اس حد اور تعین سے تجاوز کرے گا، شرعی حدود سے تجاوز کرے گا، تو پھر یہ نفس کے تصدیہ کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ ایک تو نفس کا یہ وظیفہ ہے، لیکن یہ عبوری وظیفہ ہے۔ اصل وظیفہ، اصل استعداد جو تزکیاتی عمل کے ذریعے واقع ہوتی ہے وہ معرفت ہے۔ چنانچہ نفس ایک ایسا لطیفہ کہ بیک وقت عالم سفلا اور عالم بالا سے متعلق ہے۔ جس وقت روح اور جسم کا آپس میں اشتراک و ادغام ہوتا ہے، وجود انسانی میں جسد اور جسم انسانی میں روح پڑتی ہے، تو جو صلاحیت وجود انسانی میں بیدار ہوتی باطنی طور پر، ان میں سے بڑا لطیفہ نفس کا کام زیادہ ہے، سو اس کی حالت بھی زیادہ ہے۔ جس وقت یہ رو پذیر ہوتا ہے تو یہ نفس لوامہ، لفظی مطلب ہوتا ہے بتانے والا، سمجھانے والا، خبردار کرنے والا، انتباہ کرنے والا، تنقید کرنے والا، ملامت کرنے والا نفس۔ یہ ایک ایسا ضمیر بے باک ہے نفس لوامہ کہ جو نیکی اور بدی میں امتیاز روا رکھتا ہے، نیکی کی شناخت الگ کرواتا ہے اور بدی کی الگ، اور پھر بدی سے اجتناب کی تلقین کرتا ہے اور نیکی کے جلباب کی تلقین کرتا ہے۔ اب خدا نخواستہ نفس لوامہ کی آواز پر صاحب نفس لبیک نہ کہے، برائی سے مجتنب نہ ہو،
نیکی کے راستے پر رواں دواں نہ ہو تو یہاں سے نفس کا تصدیہ شروع ہو جاتا ہے۔ تصدیاتی نفس نفس امارہ کہلاتا ہے۔ نفس امارہ برائیوں پر برانگیختہ کرتا ہے اور برائیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر اگر یہ نفس تزکیہ کے راستہ پر ہو تو پھر آگے بڑھتا ہے۔ نفس ملہمہ، اس کو ایک خاص درجے میں الہام ہوتا ہے۔ الہام کیا ہے؟ الہام ایک بشارت ہے، جس طرح میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ وحی کے تمام سلسلے مجھ پر کمال تک پہنچ چکے ہیں، میری امت کے لیے مبشرات ہیں۔ مبشرات کی وضاحت آقا و مولا خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ یہ رویائے صادقہ ہے یا مشاہدات حق ہے۔ یہاں پر نفس عالم بالا سے ایک خاص اشارہ پکڑتا ہے، یہ نفس ملہمہ ہے۔ پھر تزکیاتی عمل میں جب آگے بڑھتا ہے، جب یہ حق پر قانع ہوتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس سے خطاب بھی ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ میں ایک اعلیٰ درجے کی طمانینت ہوتی ہے، غیر سے بالکل بے نیاز اور حق پر قانع اور مطمئن ہوتا ہے۔ نفس راضیہ یہ وہ نفس ہے کہ جو رضا بالقضاء کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اس پر راضی۔ یہاں مطالبہ نہیں ہے، یہاں رضا ہے۔ نفس مرضیہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نفس کاملہ یہ وہ نفس ہے جو معرفت پا لیتا ہے اور کمال کو چھو لیتا ہے۔ رب جلیل نفس کے خیر سے ہمیں مالا مال کر دے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ میری زبان پر دانا نکلا ہوا ہے، اس وجہ سے گفتگو میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے۔ میں نے مختصراً 2-3 چیزیں عرض کر دیں، آپ سب قبول فرما لیں۔ جزاکم اللہ